ناظرین، خیبر پختونخوا کے ضلع نوشیرہ میں چچا حسد میں اپنے بھتیجوں سے کتنا چل رہا تھا کہ بھتیجوں کے سامنے آتے ہی وہ ان کی زندگی بھی برداشت نہ کر سکا۔ دوستو، یہ جو حسد ہوتا ہے نا، یہ انسان کو واقعی کھا جاتا ہے۔ ایسا ہی ایک معاملہ جو اس وقت خوفناک حد تک پہنچ گیا جب نوشیرہ کے 3 بھائی جو کہ اپنی محنت سے جرمنی گئے اور نہ صرف وہاں اپنا کاروبار سیٹ کیا بلکہ تینوں نے جرمن نیشنلٹی حاصل کر لی تھی اور غربت کی تاریکیوں سے نکل کر ترقی کی راہ پر چل پڑے تھے۔ ان بھائیوں نے بہت زیادہ غربت دیکھی اور یہ بات عموماً تجربے سے دیکھی گئی کہ رشتہ داروں میں اگر کوئی غریب ہو تو بعض اوقات جو رشتہ دار اس کی غربت کی وجہ سے کبھی کبھی اسے سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، اگر وہی غریب کبھی ترقی کر لے تو انہی رشتہ داروں کو وہ چبھنے لگتا ہے اور اس کی یہ ترقی برداشت پھر ان سے نہیں ہوتی۔ اسی طرح ہوا ان تینوں بھائیوں کے ساتھ بھی۔ یہ 3 بھائی شفیع اللہ، عباس خان اور وقاص خان جرمنی سے نوشیرہ اپنے چھوٹے بھائی کی شادی کی تقریب میں آئے تھے۔ ان تینوں کو ساری زندگی ان کے چچا اور چچا کے بیٹوں یعنی ان کے کزن نے غریب ہی دیکھا تھا، لیکن جب وہ جرمنی سے آئے تو ان کی یہ ترقی چچا سے دیکھی نہ گئی۔ حسد کی آگ نے ان کے ذہنوں کو ایسا لپیٹ لیا کہ چچا شیر اسلم اور ان کے بیٹوں نے تینوں بھائیوں کو قتل کر دیا۔ پولیس نے بتایا کہ ملزمان کو گرفتار کر کے قتل کی دفعات لگا کر پرچہ بھی درج کر لیا گیا۔ ان مقتولین کے ایک بھائی جس کی شادی پر یہ لوگ آئے تھے، اس نے بتایا کہ ہم 4 بھائی تھے۔ 3 بھائی جرمنی محنت مزدوری کے سلسلے میں گئے تھے اور آہستہ آہستہ انہوں نے اپنا کاروبار وہاں جما لیا تھا اور نیشنلٹی بھی حاصل کر لی تھی۔ اب وہ میری شادی کے لیے پاکستان آئے تھے جو کہ 1 جون کو ہوئی تھی۔ شادی کے بعد ابھی وہ کچھ دن کے لیے یہاں رکے ہوئے تھے کہ جو ضروری کام ہے وہ نمٹا کر واپس چلے جائیں گے۔ یہ شادی بڑی خوشیوں سے گزری تھی۔ اس شادی میں ان کے چچا اور کزنز بھی موجود تھے جن کا حسد ان کے چہروں سے واضح محسوس ہوتا تھا۔ شادی کے بعد ہم 4 بھائی باہمی مشاورت سے اپنے دادا جان کے گھر گئے جہاں پر ہمارے دادا محمد اسلم اور چچا شیر اسلم بھی موجود تھے۔ دادا جان اور شیر اسلم کے درمیان بحث شروع ہو گئی جس پر میرے بھائی مقتول وقاص نے چچا شیر اسلم کو سمجھایا، لیکن چچا طیش میں آ گیا اور پستولیں نکال لیں اور فوراً ہی چچا شیر اسلم اور ان کے ساتھ ان کے بیٹوں نے میرے بھائیوں پر فائرنگ شروع کر دی، جس کے نتیجے میں میرے بھائی زخمی ہو کر گر پڑے۔ تینوں بھائیوں کو فوراً ہسپتال منتقل کیا، لیکن ان میں سے 2 بھائی وہاں موقع پر ہی دم توڑ چکے تھے، جبکہ تیسرا بھائی بھی ہسپتال میں زخموں کی تاب نہ لا سکا اور وہ بھی چل بسا۔ پولیس نے بتایا کہ اس واقعہ کے فوراً بعد مقتولین کے چچا شیر اسلم اور ان کے بیٹے فوراً کراچی بھاگ گئے اور یہاں کراچی سے انہوں نے ملک سے باہر کہیں بھاگنے کا پروگرام بنایا ہوا تھا، لیکن اس دوران ان کو گرفتار کر لیا گیا اور تینوں ملزمان یعنی چچا اور ان کے 2 بیٹوں کو پولیس نے گرفتار کر کے نوشیرہ منتقل کر دیا اور ان کا جسمانی ریمانڈ بھی پولیس نے لے لیا۔ ابتدائی تفتیش کے مطابق یہ واقعہ جائیداد کے تنازع پر پیش آیا۔ مقتولین اپنے دادا کے گھر اس لیے گئے تھے کہ وہاں پر انہوں نے اپنے باپ کی جائیداد کے حصہ پر بات کی تھی، لیکن وہاں پر جب ان کے چچا اور دادا جان کے درمیان بحث شروع ہوئی تو اس دوران وقاص چچا کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن انہوں نے میرے بھائیوں پر گولیاں چلا دیں اور مار دیا۔ پولیس نے ہی یہ بات بھی کی کہ قاتلوں کو اس بات کا بھی بہت زیادہ رنج تھا کہ مقتولین نوشیرہ سے جرمنی گئے اور وہاں پر ترقی کی، پیسہ کمایا اور شہرت پائی۔ حالانکہ ان تینوں بھائیوں نے آپس میں یہ بھی مشورہ کیا ہوا تھا کہ اپنے چچا اور اس کے بیٹوں کو بھی سپورٹ کریں گے اور وہ رشتہ داروں کے کام آتے بھی تھے، جس کی وجہ سے کافی رشتہ دار اور حلقہ کے لوگ ان کی بہت عزت کرنے لگے تھے جو ان کے چچا سے بالکل کسی صورت بھی دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ ناظرین، یہ حسد کتنی خطرناک چیز ہے، اتنی خطرناک تو ہے نا کہ قرآن پاک کی 2nd لاسٹ سورت میں حسد سے اللہ کی پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا، اور حاسد تو مومن بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ کسی بندے کے دل میں ایمان اور حسد ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2912۔ دوسری حدیث ہے، تمہاری طرف پچھلی قوموں کی برائیاں حسد اور بغض سرایت کرائیں گی جو مونڈ ڈالیں گی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بالوں کو مونڈ ڈالیں گی بلکہ یہ دین کو مونڈ دیں گی۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2510۔